دنیا سے آدمی چلا گیا، پیچھے اس کی وراثت جو تقسیم ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا ہی انصاف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر یعنی لڑکے کو مؤنث یعنی لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی مر گیا، اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور 3 لاکھ روپے ہیں، تو 2 لاکھ بیٹے کو ملیں گے، 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ کسی کے ظاہری بات ہے، میراث کے جو وراثت کے احکام ہے نا، قرآن پاک کے اندر بہت تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں، اتنے تفصیل سے میں خاص کسی اور حکم کے بارے میں تفصیل ایسی نہیں آئی ہے، اور زیادہ تر حکم قرآن میں آ گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو مرنے کے بعد تو انسان کو اختیار نہیں ہوتا، اس کی وراثت ایسے تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوہ ہے، بیوہ کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ 3 ایسے رشتے ہیں جن کو لازماً وراثت میں حصہ ملتا ہے، 3 ایسے رشتے ہیں۔ باقی جتنے رشتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وارث بنے، ہو سکتا ہے وارث نہ بنے۔ اولاد لازماً وارث بنتی ہے، میاں بیوی لازماً وارث بنتے ہیں، شوہر کے مرنے پر بیوی، بیوی کے مرنے پر شوہر۔ والدین لازماً وارث بنتے ہیں، اولاد مر جائے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، والدین زندہ ہیں تو وارث بنیں گے۔ تو یہ 3 ایسے رشتے ہیں جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں ہر حال میں۔ اس کے علاوہ جو رشتے ہیں، چچا ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے، اور جتنے بھی رشتے ہیں، وہ بعض صورتوں میں وارث بنتے ہیں، بعض صورتوں میں وارث نہیں بنتے۔ تو مرنے کے بعد تو یہ ہے، لیکن جب زندہ ہے نا انسان، تو زندگی میں پھر بیٹی بیٹے کے ساتھ برابر کا معاملہ کرے۔ اس میں ایسا نہیں کرے کہ بیٹے کو زیادہ اس کے ساتھ اس کا خیال رکھتا ہے، بیٹی کا خیال کم رکھتا ہے، بیٹے کو زیادہ نوازتا ہے، بیٹی کو کم نوازتا ہے، بیٹے پہ زیادہ خرچ کرتا ہے، بیٹی پہ کم خرچ کرتا ہے۔ یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ زندگی میں اولاد کو برابری دے، بیٹے ہوں بیٹی ہوں سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرے، ورنہ ظالم شمار ہوگا۔ اور بعض دفعہ انسان زندگی ایسی گزارتا ہے اللہ کو راضی کرنے والی، لیکن مرتے مرتے اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ کسی ایک کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، یا چند ایک کو وراثت سے محروم کر کے جاتا ہے۔ ایسے وہ ہیلے کرتا ہے، ایسی کلا بازیاں کھاتا ہے کہ بھئی فلاں بیٹے کو تو ملے اور فلاں بیٹے کو نہ ملے، یا بیٹوں کو ملے بیٹیوں کو نہ ملے۔ تو اس قسم کے کچھ ہیلے بہانے کرتا ہے تاکہ کچھ محروم ہو جائیں اور کچھ نواز دیے جائیں۔ تو اس سے اولاد جس کے لیے اس نے کیا ہے ان کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ مرنے پر جب ایسا ظلم کر کے دنیا سے جائے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے کہ تم نے ناانصافی کیوں کی ہے؟ تو اپنا تو اس نے تباہ کر دیا، اپنی آخرت۔ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بیوقوف، سب سے زیادہ نقصان دہ وہ شخص ہے نقصان میں جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر دے۔